حضرت شیث علیہ السلام۔ حابیل کے قتل ہونے پر حضرت آدم علیہ السلام کو بہت صدمہ پہنچا۔ اللہ تعالیٰ نے حابیل کا صدمہ دور کرنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کو بطور نعم البدل ایک نیک بیٹا عطا فرمایا، جس کا نام حضرت آدم علیہ السلام نے شیث یعنی اللہ کا عطا کردہ تحفہ رکھا۔ محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے فرمانبردار بیٹے حضرت شیث علیہ السلام کو حق، دعوت و تبلیغ کی وصیت فرمائی اور انہیں دن رات میں کی جانے والی عبادات کی تعلیم دی۔ تاریخ ابن کثیر۔ حضرت آدم علیہ السلام کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے حضرت شیث علیہ السلام اپنے والد محترم کی وصیت کے مطابق عمل کرتے رہے اور اللہ رب العزت نے انہیں بھی نبوت سے سرفراز فرمایا اور ان پر اپنے پاس سے آسمانی صحیفے بھی نازل فرمائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء پر 100 صحیفے اور 4 آسمانی کتابیں نازل فرمائیں، جن میں سے 50 صحیفے صرف حضرت شیث علیہ السلام پر نازل فرمائے۔ تفسیر ابن کثیر۔ تفسیر القرطبی عن ابی ذر رضی اللہ عنہ۔ حضرت شیث علیہ السلام اپنے والد محترم کی وصیت کے مطابق تبلیغ دین کے فریضے کو احسن طریقے سے سرانجام دیتے رہے۔ جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے انوش یعنی یانش کے حق میں وصیت فرمائی۔ انوش یعنی یانش نے اپنے انتقال سے پہلے دعوت و تبلیغ کی یہ ذمہ داری اپنے بیٹے قینان کو سونپ دی۔ پھر قینان نے اپنی وفات کے قریب اپنے بیٹے مہلائیل کو دعوت و تبلیغ کا منصب سونپا۔ مہلائیل پہلے وہ آدمی ہیں جنہوں نے شہر بسائے، مضبوط قلعے تیار کیے اور شیطان کے لشکروں کو پہاڑوں اور گھاٹیوں میں منتشر کر دیا۔ ان کی حکومت 40 سال تک قائم رہی۔ مہلائیل نے اپنی وفات کے وقت وصیت کے ذریعے اپنے بیٹے یرد کو اپنا جانشین مقرر فرما دیا اور یرد نے اپنی وفات سے چند دن قبل ہی تبلیغ دین کے فریضے کی وصیت اپنے بیٹے اخنوخ یعنی کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے حق میں فرما دی۔ قصص الانبیاء لا ابن الکثیر۔ تو ناظرین، امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ ناظرین، اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔